بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم غزل کا لاسٹ تھرڈ شعر دیکھیں گے۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر جو کہ ایک صوفی مند انسان تھے، وہ انسان کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اطاعت گزاری کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم کسی راہ سے واقف نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، یہ صرف تیرا نور نظر ہے۔ نور ہم روشنی کو کہتے ہیں، جس طرح آنکھ کی روشنی جو ہے ہمیں چیزوں کو دیکھنے میں مدد کرتی ہے، بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ کو نور نظر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو سیدھا رستہ دکھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے اور انسان کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف صحیفے اور الہامی کتابیں بھی نازل کیں۔ تو یہ الہامی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت نامے تھے، جس کے ذریعے ہم جان سکیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا کہ ایک غلط راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی کا ایک پورا بندوبست کیا ہے ہمیں سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس رہنمائی سے کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری نماز میں بھی اس دعا یعنی اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستہ کے حصول کے لیے جو ایک دعا ہے وہ شامل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اور پھر صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے نعمت کی، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تم نے اپنا غضب نازل کیا یا جس سے تم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ دعا ہے جو مستقل طور پر ہماری نمازوں کا حصہ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اٹھتے بیٹھتے یہی آپ کہہ لیں کہ ہماری زندگی کی ایک ایسی دعا ہے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو کرنا چاہیے، ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی کے خواستگار یا درخواست گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہی گزاریں، اور یہ تب بھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری صحیح سے رہنمائی کریں گے۔ اور یہ رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میں آپ کے لیے دو چیزیں اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ جو لوگ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن اور سنت سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ خود میر درد کا ایک اور شعر ہے، جو نور نظر تیرا تصور تپیش نظر، جو نور نظر تیرا تصور تپیش نظر جدھر گئے ہم۔ تو یعنی ایک نور نظر جو ہے، ایک رہنمائی کے لیے ہم جس کو مطلب ایک تصور کرتے ہیں کہ جو ہمارا رہنما ہو سکے گا، تو ہم جس در بھی نظر اٹھاتے ہیں تو وہ صرف اے اللہ تعالیٰ تو ہی نظر آتا ہے، تیرا ہی تصور ہوتا ہے کہ تو ہی ہماری صحیح اور درست رہنمائی کر سکتا ہے۔ پھر اس سے اگلی غزل ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کے اندر ایک شعر ہے، ہوئے نہ حول و قوت اگر تیری درمیان، یعنی اگر تیری قدرت ہمارے درمیان نہ ہو، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھی نہ ہو۔ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم اچھے کام کر رہے ہیں، جو ہم یہ دنیا میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، تو اگر تیری قدرت ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، ورنہ ہم سے یہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو نہ چاہے تو ہم یہ کامیابیاں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رہنما ہیں، اور ہمیں ہر کام اور زندگی کے ہر لمحے میں ان سے ہی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اگلا شعر دیکھیں، معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ افسوس کا اظہار کر رہا ہے، افسوس کا کلمہ ہے یہ۔ معلوم نہیں
معلوم نہیں ہے کہ ساتھ سے اپنے شب و روز وہ لوگ جو دن رات ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بات چیت کرتے تھے، جن سے ہماری دن رات گفتگو رہتی تھی، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر وہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن وہ کدھر جا رہے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو آخرت کی طرف کوچ کر رہے ہیں، جو موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اب موت کے بعد ان کے پر کیا بیتی، موت کے بعد ان کی منزل کیا تھی، موت کے بعد وہ کہاں چلے گئے ہیں، اب وہ باقی زندگی جو ہے وہ کیسے گزار رہے ہیں یا بالکل ختم ہو گئے، اس کے بارے میں ہم انسان جو ہے اگر ہم عقل کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں نہیں معلوم۔ اس حوالے سے مختلف سائنسدانوں نے بہت سے تجربے بھی کیے ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالی کی بتائی ہوئی باتوں اور آخرت کے معلومات پر یقین نہیں رکھتے، ان سائنسدانوں نے جو عقل پر ہر چیز کو پرکھتے ہیں، انہوں نے قبروں کے اندر کیمرے لگا کر ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے بعد ان پر کیا بیتی ہے۔ تو ان کے کیمرے جل گئے تھے لیکن ان کو اس کا کوئی اس کے اندر کے حالات کا علم نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، نہ صرف ایک عام انسان کے لیے بلکہ تمام دنیا کے فلسفیوں، ہر مذہب اور ہر قوم سے جو تعلق رکھتے ہیں، اور تمام صوفی منش لوگوں کے لیے کہ انسان کے ختم ہونے کے بعد اگلی زندگی کیسی ہوگی۔ تو یہاں پر بھی چونکہ خواجہ میر درد ہیں، یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم دنیا ایک عارضی چیز ہے، اس کے بعد ایک ابدی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو ایک خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے کہ ابدی زندگی جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہ کیسی ہوگی۔ تو یہ ایک سوال بن کر ان کے سامنے آیا ہے، ایک سوال کے طور پر وہ اس چیز کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور انسان کی بے ثباتی کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ لوگ جو دن رات ہمارے ساتھ تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ اب ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی اس طرح ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اگلی منزل ہماری کیسی ہے۔ تو ہمیں اس اپنی عارضی زندگی کو کم از کم اس طریقے سے گزاریں کہ ہم اگلی منزل میں کے راستے میں سے بھٹک نہ جائیں، اگلی منزل کے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ اس حوالے سے ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے بھی ایک پوری نظم لکھی ہے جس کا نام ہے خفتگان خاک سے استفسار۔ تو یہ بھی وہ ایک استفسار کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی ایک سوال اٹھا ہے کہ جو لوگ خاک کے نیچے سو گئے ہیں، خاک کے نیچے دفن ہو گئے ہیں، جو قبروں میں چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ وہ اس سے مطلب بہت مزے کے سوال کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو وہ سوال سنانا چاہوں گی۔ پوچھتے ہیں اے میں غفلت کے سرمستو کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم، وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردا ہے کوئی، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی۔ مطلب حیرت خانہ امروز و فردا آج اور کل، وقت یعنی کہ وہاں کوئی وقت کا تصور ہے، اور پیکار عناصر کا تماشا یعنی کہ مادہ وہاں موجود ہے۔ ہماری زندگی مادی ہے، ہر چیز جو ہے ایک مادہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کیا وہاں صرف روح ہوگی یا پھر مادہ بھی ہوگا، کچھ ٹھوس چیز، جسم، اس چیز کی بھی کوئی حقیقت ہوگی۔ آدمی وہاں بھی حصارِ غم میں ہے محصور کیا، اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا۔ یہ اس طرح کے بہت سے سوال ہیں ایک پوری نظم کی شکل میں جو علامہ اقبال نے قبر والوں سے یا پھر وہ لوگ جو مر گئے ہیں، جو خاک کے نیچے سو رہے ہیں، ان سے کیے تھے۔ تو اس طرح خواجہ میر درد کا شعر ایک اور، درد کچھ معلوم ہے یہ سب لوگ کس طرف سے آئے کدھر چلے۔ تو یہ اس طرح کے سوالی انداز تقریباً ہر صوفی شاعر جس کے اندر تصوف کا تھوڑا بہت رنگ موجود ہے، اس طرح کا سوالی انداز موجود ہے موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے۔ بہرحال اس شعر میں شاعر کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ موت برحق ہے، اس نے آنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، انسان فانی ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی جو ہے وہ ابدی زندگی ہے، اور ہم نے اس ابدی زندگی کو اختیار کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو، آج کی عارضی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ آپ کی ابدی زندگی
سکون آور ہو، اس سے آپ کو سکون ملے۔ تیسرا شعر ہے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اسد جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شاعرانہ تخلی ہے، تخلص ہے اس کے اندر، تخلص استعمال ہوا ہے درد کا۔ تو اس میں درد، وہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس کو قطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ قطع ہے، اس غزل کا آخری شعر ہے، اس میں میر درد نے اپنا تخلص استعمال کیا اور ساتھ شاعرانہ تلی بھی اختیار کی ہے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تو درد یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے یہ جو اپنا کلام لکھا ہے، یہ جو شاعری کی ہے، یہ اتنی پر اثر ہے کہ اس کا اثر قیامت تک نہیں ختم ہوگا۔ دنیا کے دل سے، لوگوں کے دلوں سے یہ قیامت تک اس اثر سے لوگ نہیں نکل پائیں گے۔ تو یہ اپنے کلام کے پر اثر ہونے پر ایک شاعرانہ تلی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک یہ چیز، اور ایک چیز آپ اس کو اگر دوسری نظر سے دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ ہم جو اس دنیا کے لیے کام کر کے جاتے ہیں، اپنے جو کام ہے اس کا جو اثر ہے وہ باقی رہتے ہیں، وہ فنا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بہت بڑی بڑی ایجادیں کی، تو ان کا اثر آج تک دنیا میں پر موجود ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ ٹائر کی ایجاد جو ہے یہ پتھر کے زمانے سے یا اس کے لگ بھگ، تو اب کتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اس کا اثر موجود ہے، اور انسان نے کتنی زیادہ ترقی کی ہے، لیکن وہ ٹائر ایک بنیادی ایجاد تھی جو آج تک انسان کے زیر استعمال ہے۔ تو اس طرح کے وہ لوگ جو کچھ نیا کر کے جاتے ہیں، اپنے کام کا کوئی اثر چھوڑ کر جاتے ہیں، تو وہ اثر قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان کا کام، انسان کا کردار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج ہماری جو غزل ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کو آپ مکمل باقی لیکچرز بھی اگر آپ کسی نے نہیں سنے تو وہ بھی سن لیں، یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں، تو آپ لوگ ان لیکچرز کو سنیں اور اس غزل کو مکمل طور پر تیار کر لیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔